نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھی بات بتائی گئی کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھائے۔ یہ کبائر گناہ ان کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کبائر یعنی بڑے گناہ ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو یہ روایت مروی ہے ان کے اندر ان چار بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک سب سے بڑا گناہ اور جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں، سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں سوائے شرک کے، کہ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں بخشے گا۔ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے توحید ایک دھوبن سے اور ایک دھوبی سے سیکھی۔ فرمایا کہ میرے پڑوس کے اندر ایک دھوبن اور ایک دھوبی رہا کرتے تھے جو لوگوں کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دھوبن اپنے شوہر سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری خدمت کروں گی، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کروں گی اور تمہاری ہر طرح کی خدمت کی بجا آوری کروں گی، لیکن یاد رکھنا ایک چیز جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اور یہ ہے کہ میرے اوپر تو شوکن نہ لانا۔ تو ایک عورت اپنے اوپر دوسرے عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، ایک عورت اپنے اوپر شوکن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سے مجھے توحید کا درس ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک وہ ٹھہرانے پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور سب غصہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے مجھے توحید کا درس ملا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک دھوبن نے مجھے وہ اللہ کی توحید سکھا دی۔ تو شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو اسلام نے شریعت اسلامیہ نے قرار دیا ہے وہ شرک ہے۔ اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کے لیے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں اور اس کے صفات میں شریک ٹھہرانے سے اپنی حفاظت فرمائے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ اس سے اس کے آخرت کے خراب ہونے کا خدشہ ہے اور ایمان سے خارج ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری بات بتائی گئی وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے والدین کو اذیت پہنچتی ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے والدین کے احترام کے اندر۔ وہ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ والدین کی عزت کی جائے، والدین کا احترام کی جائے، یعنی جان و مال سے ان کی خدمت کی جائے۔ ایک آدمی اگر مالی حیثیت اس کی زیادہ ہے تو کوشش کرے کہ والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح اگر ان کو کوئی بیماری پہنچتی ہے تو بیماری کے اندر ان کے دکھ درد کے اندر ان کے کام آئے۔ اور دوسری بات بتائی کہ ان کو ایذا نہ دے، ان کو تکلیف نہ دے، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ان کی پٹائی نہ کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور دوسرا زبان کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئے، انہیں سزا وغیرہ نہ دے، یا انہیں ایسی کوئی تکلیف والی بات نہ کہے جس کی وجہ سے انہیں صدمہ پہنچے۔ اور تیسری بات اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے ان کے اوپر خرچ کرے، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرے، اور ان کی فرما برداری کی حد الامکان بجا آوری کرے۔ اسی طرح والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں تو ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری تکالیف دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات جو حدیث کے اندر فرمائی گئی وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا یا کسی انسان کو قتل کر دیا، گویا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری کائنات کو قتل کر دیا، ساری کائنات کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔
تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کوشش کرے ہر انسان کہ کسی کو قتل نہ کرے، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی بھی معافی نہیں ملتی، یہ ہے کہ وہ شخص خود معاف نہ کر دے کل قیامت کے دن۔ اور چوتھی بات جو فرمائی گئی وہ جھوٹی قسم کھانا ہے۔ یہ یمین غموس کہا جاتا ہے، ایک آدمی وہ گزشتہ بات پر قسم کھا رہا ہو۔ بعض اوقات آدمی قسم کھاتا ہے، اس نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر قسم کھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے یا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہوتا ہے۔ تو اس کام کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتا ہے، جھوٹی قسم کھانے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جھوٹی قسم کھانے والا بھی وہ بڑے گناہ کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ بڑے گناہ کے اندر وہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانے سے بعض اوقات انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لازم آتی ہے اور دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے میں نے فلاں کام تمہارا کر دیا تھا، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا، تو دوسرے کو بھی اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا 4 گناہ جو اس حدیث کے اندر بتائے گئے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا۔ دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسرا گناہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا گناہ وہ جھوٹی قسم کھانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کبائر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی عاقبت سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔